جب کسی صادق مصدوق کامل شیخ کے پاس انسان ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، یاد رکھیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، حب دنیا کو مٹا کر حب آخرت کو پیدا کرنے کے لیے، یہ سب سے بڑی چیز ہے، مٹتی نہیں انسان سے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ دنیا کا جو انسان ہوتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں کہ دنیا ڈال دیجیے اندر تو پھر بھی کہے گا کہ مزہ نہیں ہے، کچھ اور ہو جائے تو اچھا ہے، کچھ اور ہو جائے۔ تو یہ ایک قوم نے پرائس جو رکھتے ہیں نا، وہ کیا رکھتے ہیں؟ 99۔ یہ ایجاد ایک قوم کی جن کا مقصد صرف کیا ہے؟ دنیا کمانا۔ ان پہ لعنت اللہ نے ڈالی ہے کہ دنیا کے اندر محو کر دیے اس قوم کو ان کی سزاؤں کی وجہ سے۔ تو آج بھی جب قیمتیں رکھتے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں؟ 99، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا، ایک کچھ اور اس میں داخل کرنا چاہیے۔ یہ سمجھے بات؟ فلسفے یہ انسان کے اندر کی چیزوں کو بتاتا ہے، عکاسی کرتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد ابھی تک وہ 99 نہیں ہے، ابھی ہماری طلب بھری نہیں ہے۔ یہ پریس بتا رہی ہے اس چیز کا، اس کے اندر کی چیز بتاتی ہے۔ انسان کے ایٹیچیوڈ، حالات جو ہیں اس کو منعکس کرتے ہیں کہ کس حالت میں، کس چیز میں جا رہا ہے، کس محبت میں پھنسا ہے، کس حالات کے اندر ہے۔ تو یہ آسانی سے نکل جاتی ہیں چیزیں۔ ایک محبت جم جائے انسان نکل سکتی، کبھی نکلے۔ اسی اللہ قرآن کے الہاکم التکاثر حتی زرتم، یہ تو قبر کے اندر کیا تک پہنچا دیتی ہے انسان کو، لیکن حوث اس کے باقی رہتی ہے۔ 99 والا جو پینی ہے نا، ایک وہ پینی جو ہے وہ پھر اس کو چاہیے ہوگی 99 ہی ہے یار، ابھی بڑی نہیں ہوگی۔ ایک پینی اور مل جائے نا تو پھر یہ 100 بنے گا۔ امید ہے میری بات سمجھ رہے ہیں۔ تو اس محبت کو نکالنے کے لیے انسان کہاں جاتا ہے؟ پھر نبی تو نہیں ہے، لیکن نائب نبی موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوتے ہیں۔ نہیں، افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو اس چیز کے لیے جائیں، تبھی تو تکمیل نہیں ہوتی انسان کی، تبھی تکمیل نہیں ہوتی۔ اگر 100% آدمی 100% سوچ جائے کہ اس دنیا کو میں نے نکالنا ہے، ہم تو کیا ڈرتے ہیں کہ یہ نکل نہ جائے گھر سے، دنیا دل سے نہ نکل جائے، وہ اس کے پاس نہ جائیں، اس کے پاس جائیں تو بہت خطرناک آدمی ہے، ایسے ہو جاتا ہے آدمی، ہو جا کے ایسے ہو جاتا ہے، فلاں کام پہ لگ جاتا ہے۔ اصل مقصد نہیں ہے، وہ کسی برکت کے لیے پہنچتا ہے، اس کے لیے کوئی کسی چیز حال سے لیے پہنچتا ہے، کوئی کسی احوال کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اس احوال کے ساتھ نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت چاہیے، اور آخرت مل نہیں سکتی جب تک کہ دنیا کی محبت دل سے مٹے نہ۔ یاد رکھنا، الہاکم التکاثر، جب تک دنیا کی محبت نہیں نکلے گی دل سے، انسان اللہ کے ساتھ مل نہیں سکتا۔ کتنے مجاہدات کر لے، کتنی عبادات کر لے، کتنا ہی اقدار کر لیں حالات اپنے، لیکن کچھ نہیں بنتا جب تک بندہ اس چیز کو ختم اور فنا نہیں کر دیتا جو محبت ہے، جب تک اللہ کی محبت اس میں آتی نہیں۔ تو آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو تزکیہ کیا اپنے صحابہ کرام کا، تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ ان کو چیز پسند ہو گئی تھی فقر فاقہ تھا۔ سب سے زیادہ محبوب تھا فقر فاقہ، اتنا محبوب تھا کہ سب سے محبوب غذائی ان کی جو تھی وہ روزہ تھا، ہر وقت نفلی روزہ میں رہتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کو خواہش ہی نہیں تھی، نہ خواہش ہوئے گی نہ دنیا کے انسان بھاگے گا، نہ خواہش ہوگی نہ کوئی ایکسٹرا کام کرے گا۔ وہ ہائی درجے کا جو تھا تزکیہ تھا، وہ نبی کرا رہے تھے نا تزکیہ ہوتا، تو انبیاء امام الانبیاء تھے جو تزکیہ کرا، کیونکہ ہائی کیوں تھا؟ جو بدترین قوم تھی دنیا کی، اس کے تزکیے کے لیے بہت ہائی کلاس آدمی چاہیے تھا، جو جتنا سخت بیمار ہوتا ہے اسی سخت اس کے لیے ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ تو
تو جب تک ایک سالک مرید اپنے اندر جھانک کے نہ دیکھے جانے سے پہلے، یا اپنی صحبت لینے سے پہلے، یا مقصد لینے سے پہلے، کچھ نہیں. نہ وہاں جانے مقصد ذکر ہے، نہ ذکر سیکھنا ہے، نہ توبہ کرنا ہے، نہ سنتوں کے لباس پہننا ہے. کچھ مقصد نہیں ہے ہی نہیں. مقصد ایک ہی ہے کہ دنیا نکل جائے. عاجز نے جو نماز سیکھی ہے، کچھ ذکر سیکھ لیا، کر لیتا ہوں تھوڑا بہت، تو واحد آج بھی مجھے فکرہ یاد ہے اپنی زندگی کا، قیمتی فکرہ، بہت قیمتی فکرہ جو اللہ نے میری زبان سے خود ہی کروا دیا تھا کہ اس جگہ پہ سمندر کے سامنے کھڑا کر کے مجھے پیاسا نہیں چھوڑا. جب سمندر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا چاہیے تجھے، کون سی پیاس چاہیے، واحد ایک ہی جملہ میں نے نکالا تھا اپنے منہ سے کہ حضرت صاحب دنیا میں دل سے نکال دیں اور محبت اللہ کی ڈال دیں. پھر حضرت صاحب نے اٹھنے نہیں دیا، اس وہاں سے اٹھنے نہیں دیا. پورا دن وہیں گزرا، عصر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد وہاں سے نکلا. گرمیوں کے دن تھے تو وہاں تو ماشاء اللہ 12 گھنٹے کے دن ختم ہوتا تھا، دن ختم ہوتا. تو یہ مطلب پرسنلی ثابت ہے اس چیز کو کہ سب سے پہلے انسان کی طلب ہوتی ہے. تو جب بھی آپ جائیں کسی اللہ والے کے پاس، کوئی بھی جائے، مرد جائے، عورت جائے، سب سے پہلے سوچ کے جائے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا کو میں نکالوں پہلے بس. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ وہ ہائی کلاس مجاہدہ تھا، تزکیہ تھا، تو اس کا رنگ بہت ہائی تھا. سمجھا رہے ہیں بات آپ؟ اور اب جو ہے زمانہ بہت دور ہے اس سے. تزکیہ وہی ہے لیکن نرمی ہے اس میں. اب کیا ہے تزکیہ؟ تزکیہ وہی ہے، نکلنا دنیا ہے، لیکن ضرورت دنیا منع نہیں ہے اس میں. اس تزکیے میں ضرورت دنیا منع نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں، کسب نہ کریں، بچوں کی روزی نہ کمائیں، جاب پر نہ جائیں، پڑھائی نہ کریں، کوئی اسباب اختیار نہ کریں. بالکل ممنوع نہیں ہے یہ کہ بھائی آپ سب کام کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، دنیا ختم ہوئی. نہیں، دنیا تو اندر موجود ہے. دنیا تو اندر، خواہش تو موجود ہے، نکالنا تو خواہش کو ہے. سمجھے بات میں؟ نکالنا تو خواہش کو ہے. بے شک آپ 10 کمروں کے اندر بند ہو جائے بیٹھ کے، میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، تو وہاں بیٹھ کے آپ کو خیال دنیا کے آ رہے ہیں. پھر اصل چیز یہ ہے کہ وہ اندر سے خواہش نکل جائے انسان، ڈنگ نکل جائے نا تو سانپ بیکار ہو جاتا ہے، بچھو بیکار ہو جاتا ہے. اس کو پکڑنے آپ سانپ کو کچھ بھی نہیں کر سکے، ڈنگ نکل گیا. اسی طرح ہے، جب ڈنگ نکل گیا نا تو اس بندے دنیا میں پھرتا ہے، اس کو اثر ہی نہیں ہوگا اس چیز کا. تو اللہ والے وہ ڈنگ نکال دیتے ہیں، کام سے منع نہیں کرتے. کیوں؟ جب ڈنگ میرا نکلا تو حضرت نے سب سے پہلے مجھے نصیحت کی کہ خود دکان چلانا، خود اپنا کاروبار کرنا، اس کی جانچ پڑتال کرنا، اور حلال کی ہاتھ سے اپنے حلال کی کمائی سے اپنے ہاتھوں سے کمانا. نہیں سمجھے بات؟ اس میں کیا تھا کہ ڈنگ میں نے نکال دی ہے انشاءاللہ. اب دنیا کے لیے تو کرے گا، اپنی ضرورت کے لیے گرہت کرے گا. اس میں فرق کیا ہو جائے گا؟ بڑا فرق ہو جائے گا. حرام نہیں آ سکتا، جھوٹ نہیں آ سکتا، فراڈ نہیں آ سکتا، پریشانی نہیں آ سکتی، بلکہ کیا آئے گا؟ سب سے بہترین انعام جو آئے گا وہ توکل کا آ جائے گا. اللہ والوں کے پاس سب سے اونچی اور بہترین چیز آپ کو جو نظر آئے گی نا، وہ توکل نظر آئے گا. شیخ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مریدوں کو میں دوزخ کی آگ سے بچا لوں. کیوں کہ سلسلہ چل رہا ہے نبی کی. نبی پاک کی خاص خواہش تھی کہ ہر صحابی میرا جو ہے اعلیٰ درود پہ چلا جائے اور کسی خطرے میں پڑے ہی نہ. اور ہر صحابی کو آپ نے پھر خطاب دلوا دیا رضی اللہ عنہ. تو وہی چلتا ہے کہ جب شیخ کے پاس مرید آتے ہیں اس کو خواہش ہوتی ہے کہ ہر پہلو سے سمجھاؤں اپنے مریدوں کو کہ میں بھی دوزخ سے بچوں، یہی بچے. چیز خیال رکھیں صحبت کا.
اگر آپ نے ایسے آدمی کی صحبت کی کہ دو سے دو چار کرتا ہے، زندگی بھر کامیاب آپ نے. جس کی صحبت اختیار کریں اس کا رنگ پکڑنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فوراً ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق ختم کر دیں، بھاگنا شروع ہو جائیں، دور ہو جائیں کہ جس رنگ کو اللہ نے چڑھنے سے منع کیا ہے. ورنہ آپ نے وہی کام کرنے، عبادات کے ساتھ بھی، سجدوں کے ساتھ بھی ٹل کا زور، کیونکہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز آگے وہ کام کرے جو رکاوٹ ہے. ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اس کے ساتھ دوستی زیادہ رکھیں اگر رکھنی بھی ہے. کیوں کہ جو ڈنگ نکلا چکے ہیں یا نکلوا رہے ہیں اور اس معاملے پہ مجاہدات کر رہے ہیں دنیا کو چھوڑنے کو. نہیں سمجھا؟ کیجیے داد. سبحان اللہ. کیسے منائی جائے؟ دو چیزوں کے ساتھ. سخت ترین تنہائی ہو اور اللہ کا ذکر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ مجمع کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی تنہائی ہو اور اللہ کا ذکر ہو. اور ذکر ہو جب دنیا کا ڈنگ نکلا ہوا ہو. سبحان اللہ. اس ذکر کی بات کر رہا ہوں. وہ نہیں دو تو دو چار، تین چار، چار سے پانچ، پانچ پانچ ڈنگ نکلا ہو. یہ فقیر قسم کھا کہتا ہے وہ اٹھے گا نہیں تو جب تک سے نکلے گا نہیں اس رات سے باہر جب تک کہ اللہ اس کو شب قدر دے نہیں دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہہ دوں ایک بات، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں، کس تکبر فخور سے نہیں کر رہا. مجھے ملی مدری اور مجھے کیا انعام دیا؟ قرآن میں دیا تھا. انعام میں اللہ نے مجھے قرآن دیا اس رات میں. میں دیکھ لفظ بھی نہ پڑھ سکتا تھا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈنگ نکلا ہو، رات ہو، اس رات کو اسی طرح منا رہا ہو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. تنہائی اور اللہ کا ذکر اور ڈنگ نکلا ہو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز مجھے دی، قرآن عطا فرما دیا. سبحان اللہ. ایسا قرآن نہ کوئی تکبر ہے، نہ کوئی غرور ہے، نہ کچھ ہے. اصلاح والا قرآن نکلتا ہے. اللہ اصلاح نکلتی ہے قرآن سے. آیت بھی وہ نکلتی ہے انشاءاللہ جو ہموں تک لے جائے، جو جنت تک ہمیں لے جائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ذات اللہ دے اور بقیہ میں انعام دینا ہے تو انعام نہ دے؟ وہ ڈنگ نکلواؤ. سمجھ رہے ہو ڈنگ کیا ہے؟ ڈنگ نہ ہو بیچ میں. پھر لذت کی رات میں بیٹھو اور کرو پھر ذکر اللہ کا. اور ہو رب اور مانگو کچھ نہ. وہ کوئی مانگنے والی بات ہے؟ وہ تو دینے والی بات ہے. وہ دیتا کیا ہے یہ سوچو. آپ نے خود مانگنی تو پھر آپ دنیا مانگنی ہے. بیوقوف مانگنا نہ کوئی بھی اے دے دو، میں فلاں دے دو، پتر دے دو، تی دے دو، میں فلاں دے دو. کہاں جا رہے عمر میں جا کیا بس جی شادی نہیں ہو رہی، بچوں کو جا رہے ہیں جی وہاں دعا کریں گے. تو وہاں حکم کیا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو میرے حبیب کے پاس آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں کی دعا کیا ہے؟ میں دعا کر رہا نہیں چلتی جی وہاں دعا قبول ہوتی. بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، بس یار ہمیں کیا وہاں جاؤ. ہر روز ہر عمرے پہ جا رہے ہیں، ہر سال بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، فلاں کی شادی، وہ مانگنے وہاں جا رہے ہیں. وہ تو رب یہاں بھی ہے. مانگ جس طرح مانگنے کا طریقہ یہی دے دے گا. وہاں وہ مانگنے رہا جس کے لیے اللہ نے کہا ہے. ربنا ظلم. جب تم ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پر، کیا نشانہ بتایا؟ پریشان ہو جائے اپنے ظلم اللہ اپنی جانوں پر اور تمہیں کوئی ٹھکانہ نظر نہ آئے تو آؤ میرے محبوب کے دربار میں چلے آؤ. کھڑے جاؤ جالیوں کے سامنے، مانگو پھر اس سے. بن کے آؤ فقیر. ہاں بن کے آؤ فقیر مکمل. ڈنگ نکلا ہو، سنت پہ چلنے والا ہو، کسی اللہ والے کا پیچھے ہاتھ ہو کمرے پہ. پھر فریاد کرو ربنا ظلمنا. ادھر کھڑا ہو اللہ کا مانگ اپنے ظلم کہ اللہ اے اللہ کے نبی
مجھے اللہ نے حکم دیا تیرے پاس آؤں، اب تو میرے لیے اللہ سے دعا کر کے میرے گناہ ختم ہو، مجھے جنت مل جائے. سب کچھ مل گیا، جو اللہ مل گیا پھر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھتے نہیں ہاتھ پھر اس دعا کے بعد. سبحان اللہ. پھر بھی تو کوئی کیفیت رہ گئی ہے کہ اللہ نے ایمان دے دیا، ڈنگ نکال دیا، اس کے بعد تمہیں ليلة القدر دے دی، تو پھر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. پھر تو کاسہ دل کھولو کہ جس میں پھینکتا کیا ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں مزہ آ رہا بات سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ موتی کون سا پڑتا ہے اب دل کے اندر. سبحان اللہ. مجھے جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اللہ نے مجھے قرآن دے دیا. مجھے دولت چاہیے نہیں تھی، پیسے چاہیے نہیں تھے، بولو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، کیوں اس کے تو وعدے اس نے خود کیے. میں تو وہ مانگوں اللہ تعالیٰ سے سبحان اللہ کہ جو وہ دینا چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جی مجھے یہ ایسی لڑکی چاہیے، مجھے ایسی شادی کبھی نہیں ہو سکتی. آپ کہنے اللہ تعالیٰ جو تو دے دے، اندھی لنگڑی کوری مجھے منظور، تو دے گا مجھے منظور ہے، شادی اسی دن ہو جائے گی. آپ سبحان اللہ. نہیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے نا ایسی عورتوں کو. حسن ہو جی، دانت اوپر ہو جی، ناک، اور 3-5 سال کے بعد دانت نکلنا شروع ہو جائیں گے، ناک ٹیڑھی شروع ہو جائے گی، خود ہی جا کے اس کے دانت توڑ لائے گا. جس کی تلاش میں بڈھا ہو گیا، اس نے شادی نہیں کی. بنانا مانو گا بیٹھو ساتھ. گیٹ ون تھنگ، پہلی چیز جو تجھے بھیج دی اللہ تعالیٰ نے، کسی شکل میں، کسی صورت میں، کسی حالت میں اللہ نے بھیجی ہے، میری قبول. میری قسمت میں یہی تھا، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت. نہیں مر جاؤ بڈھے، کیونکہ اپنی چوائس چاہو گے. جب اللہ کی چوائس چاہو گے نا، استخارہ ہے کیا؟ استخارہ کہتے ہیں اللہ تو اپنی چوائس ہمیں دے دے جو دینے چاہیے. یہ استخارہ نکال کے جاتے ہیں، اور پھر لڑکی اپنی پسند مانگنے، جس کی ناک نہیں ایسی، نہیں ہنسی تو ایسے لگتی تھی، نہیں اس میں کچھ ایسا نظر آ رہا تھا، وہ شادی کیسے ہوئی؟ پھر استخارہ کیوں کیا تھا؟ جی ہے، ہم اللہ کی چوائس پہ چلتے ہی نہیں. کوئی امان نہ لے کے آنا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، قرآن میں کہہ رہا ہے نا، یہ کچھ نہ لے کے آنا، بس کیا قلب سلیم لے آنا. سبحان اللہ. میں نہ تیری تہجد کا طلبگار ہوں، نہ تیری سجدوں کا، نہ عمروں کا، صدقوں کا، نہ تیری کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں. تو میرے پاس جب آئے نا، ایک چیز لے آنا، جنتوں کے دروازے کھول دوں گا تیرے. ایک چیز نہیں پوچھوں گا. کیوں کہ جس کے پاس قلب سلیم ہوگا وہاں حساب میں دیر کیوں ہوگی؟ اس کے حساب میں دیر ہی نہیں ہوگی، اس کے بعد گناہ ہوگی نہیں. جو قلب سلیم ہوگا تو صفاف شفاف ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟